السلام علیکم لسنرز، آج جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے زندگی وفا کے نام، اور یہ زندگی وفا کے نام کا لاسٹ پارٹ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری پسند آئے گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی سٹوری۔ بس وہ دن بوجھل دل کے ساتھ گزر ہی گیا۔ اگلی رات شاہ میر کی کال آئی، واجبی سی خیریت پوچھی اور فون بند کر دیا۔ اب ان دونوں کے پاس آپس میں بات چیت کرنے کے لیے کچھ زیادہ الفاظ نہ رہے تھے۔ اگلے روز وہ پھر شاہ میر کے فون کا انتظار کرتی رہی۔ شاہدہ اس کی بے چین نظروں کو بھانپے ہوئے تھی، چاہ کر بھی اسے دلاسا دینے کا حوصلہ نہ تھا۔ احمر کی چھوٹی سی بیٹی تھی جس کے ساتھ میرب نے دل بہلایا ہوا تھا۔ مزید اگلے 2 روز بھی جب کال نہ آئی تو اس کے دل میں کھٹکا سا لگا۔ آخر سحرش کی کال امی کی طرف آئی تو پتہ چلا کہ پچھلے 2 روز شاہ میر کی شادی کی تقریب تھی، جس میں خاندان کے چند افراد بارات کے ساتھ گئے اور اگلے روز خاندان کے قریبی لوگوں بشمول سحرش کو بھی بلایا گیا اور ولیمے کی تقریب ہوئی۔ سحرش میں یہ حوصلہ کہاں تھا، اس لیے وہ تو نہ گئی، اب بھی بڑے حوصلے کے ساتھ یہ خبر دے رہی تھی۔ میرب نے یہ خبر سن کر چپ سادھ لی۔ امی اور بھائی کو مزید دکھ سے بچانے کے لیے اپنا دکھ خود پر ہی جھیل لیا، کسی کے گلے لگ کر آنسو نہ بہائے، لیکن اندر سے ٹوٹ گئی۔ آخر رہنا تو اسے بھی وہاں ہی تھا، وہ شاہدہ کے پاس رہ کر اسے مزید دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر اس بات کو 15 دن گزر گئے۔ اس دوران پھپھو، عمیر بھائی، بھابھی، شائستہ باجی سب کی کال آئی اور سب نے واپس آنے کا اصرار کیا۔ سب نے کوشش کی کہ وہ اس کی اہمیت کا احساس دلائے کہ تم بھی اہم ہو، لیکن وہ جان چکی تھی کہ وہ کہیں بھی اہم نہیں رہی، نہ شاہ میر کے گھر میں اور نہ اس کے دل میں۔ اب اسے واپس جانا تھا اور قدم تھے کہ اٹھنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ اس دوران شاہ میر نے بہت بار کوشش کی کہ وہ بھی اسے اپنی محبت کا یقین دلائے، لیکن اس کے لفظوں میں اب کوئی وزن نہ۔ اس بار تو اس نے کہہ دیا کہ میں 2 دن میں تمہیں خود لینے آ رہا ہوں، تو میرب نے اس کی پیشکش کو رد کر کے کہا کہ میں کل خود احمر بھائی کے ساتھ آ جاؤں گی۔ رات میں سامان پیک کیا، امی کو بہت سا صبر اور دلاسا دیا کہ میری فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے کہہ دیا تو کیا شاہدہ مان جاتی؟ ماں کا دل تھا، بیٹی کے دکھ سے خوب واقف تھا، لیکن میرب خود بھی جب جانے کا کہہ رہی تھی تو وہ اسے کیسے روکتی؟ ایک آدھ بار کوشش کی بھی، لیکن میرب نے رکنے سے انکار کر دیا۔ وہ بھائی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اگلے روز وہ احمر کے ساتھ گھر واپس پہنچ گئی، جو اب اس کا گھر تو کم ہی رہ گیا تھا۔ شاہ میر تو گھر پر نہ تھا، باقی پھپھو صدقے واری گئیں، لیکن میرب کو اس میں محبت نظر نہ آئی۔ عمیر کی بیوی بچے بھی بھاگے بھاگے ملنے کو آئے۔ ان کی محبت پر تو میرب کو کوئی شک نہ تھا، سو انہیں خلوص سے ملی، خصوصاً حلیمہ سے بہت محبت سے ملی۔ تھوڑی دیر بعد پھپھو کے ساتھ والے کمرے سے کامدار سوٹ پہنے ایک دبلی پتلی سی لڑکی نکلی، جو شکل و صورت میں واجبی سی تھی۔ السلام علیکم باجی میرب، کیسی ہیں آپ؟ میرب نے حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وعلیکم السلام کا جواب دیا۔ پھپھو نے تعارف کروایا، میرب یہ اپنے شاہ میر کی دلہن ہے نا، ماسی رحمتہ کی چھوٹی بیٹی۔ میرب نے ایسا کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ماسی رحمتہ جو شروع سے ان کے گھر کام کے لیے آیا کرتی تھیں، ان کی بیٹی کو شاہ میر نے اور پھپھو نے اس کے برابر لا کھڑا کیا تھا۔ میرب کی تربیت ایسی نہ تھی کہ وہ کسی کو کم تر سمجھتی، لیکن اس بات نے اسے ششدر ضرور کر دیا۔ کھانا کھا کر وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام میں جب بڑی بھابھی کھانے کا کہنے آئیں تو میرب نے دل نہ ہونے کا کہہ کر بھیج دیا۔ رات گئے دروازے پر دستک ہوئی تو میرب کا دل ایک دم خوف سے دھڑکا، حالانکہ پہلے یہ دھڑکن کبھی نہ سنائی دی تھی، خوف کی دھڑکن۔ کون ہے؟ میرب نے پوچھا تو شاہ میر نے جواب دیا، میں ہوں میرب، دروازہ کھولو۔ ابھی پل بھر ہی وہ کمرے میں آیا تھا کہ حمیرہ دوڑی دوڑی چلی آئی کہ جلدی سے نیچے آئیں، کھانا کھا لیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اور میرب کو شاہ میر اپنے سامنے سے جاتا ہوا یوں لگا جیسے ہاتھوں سے ریت پھسل رہی ہو۔ دکھ اور غصے بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ اب اسے اور اس کی تنہائی کو ساتھ رہنا تھا۔ بس پھر اگلے آنے والے کچھ وقت میں عادت سی پڑ گئی۔ اس نے شاہ میر
پر اپنے کمرے کے دروازے بند کر دیے۔ واجبی سی بات چیت گھر میں سب سے ہوتی۔ پھر ایک روز اس نے شامیر سے آگے پڑھنے کی اجازت مانگی۔ آخر کو اسے اپنی زندگی کو آگے تو بڑھانا ہی تھا۔ شامیر نے بھی اجازت دے دی۔ جو زخم وہ پہلے اس کے دل پر لگا چکا تھا وہی کافی تھے۔ سو وہ روز کالج جانے لگی اور BA کے امتحان کی تیاری کرنے لگی۔ دوسری طرف شامیر اور حمیرہ کا رشتہ بھی بس ٹھیک ہی گزر رہا تھا۔ حمیرہ بہت تیز تراز لڑکی تھی۔ وہ میرب کی طرح صابر نہیں تھی، بس گھر میں سب کا ایسا ہی خیال رکھتی جیسے کوئی چاپلوس انسان کرتا ہے۔ میرب کے ہاتھ کھینچ لینے پر شامیر بھی کچھ دور سا ہو گیا۔ میرب نے اپنی ایک الگ دنیا بسا لی۔ صبح کالج جاتی، دن میں آ کر بڑی بھابھی کی کچھ مدد کرواتی، شام میں سلائی کڑھائی سیکھنے چلی جاتی اور رات میں تھکی ہاری سو جاتی۔ اس بات کو 2 سال گزر گئے۔ اس دوران بس اس نے اللہ سے لو لگا لیا، اللہ سے باتیں کرنا سیکھ لیا۔ کچھ دکھ کی، کچھ سکھ کی، کچھ شکوے، کچھ شکایتیں، سب وہ اس پاک ذات کی بارگاہ میں ہی کیا کرتی۔ آج جب کالج سے واپس آئی تو پتہ چلا گھر میں پھپھو کچھ واویلا سا کر رہی ہیں۔ وہ خود تو پوچھنے ان کے پاس نہ گئی۔ عمیر کی بیوی یعنی بڑی بھابھی سے پتہ چلا کہ شامیر کی بیوی رات میں زیورات، پیسے اور بانڈز لے کر گھر سے بھاگ گئی۔ صبح ہونے پر سب کو پتہ چلا، سب نے ہر جگہ ڈھونڈا۔ ماسی رحمتہ کے گھر بھی گئے، لیکن ماسی رحمتہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ کہاں گئی۔ اس کے گھر والے بھی ڈھونڈنے لگے۔ آخرکار محلے میں موجود اس کی ایک سہیلی سے پتہ چلا کہ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کراچی شہر چلی گئی۔ شامیر بس تکتا ہی رہ گیا۔ نہ وہ اولاد کی خوشی دے سکی اور رسوائی الگ سے ہو گئی۔ شامیر غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ آخر اگلے کچھ دنوں میں سب کی متفقہ رائے سے اس نے حمیرہ کو طلاق بھجوا دی۔ میرب کو اب اس نے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ فرق نہ پڑتا تھا۔ گھر میں افسوس کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا تھا۔ آنے والے کچھ دن ایسے ہی گزرے، پھر شامیر اپنی زندگی میں اور میرب اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ آج میرب کی BA کے امتحان کا رزلٹ آیا تھا، جس میں اس نے A گریڈ سے اچھی پوزیشن حاصل کر لی تھی۔ 2 سال بعد یہ پہلی گھڑی تھی جس میں اسے محنت کا پھل پا کر بہت خوشی ہوئی۔ جلدی سے بڑی بھابھی کو بتایا، امی کو کال کی، سہرش کو بتایا، سب بہت خوش ہوئے۔ سہرش شام میں تحائف لے کر آئی۔ بڑی بھابھی نے شامیر کو بتایا تو وہ شام میں کیک اٹھائے ہوئے آیا۔ میرب کو دیکھ کچھ خاص خوشی نہ ہوئی، کیونکہ اب اس نے شامیر کے بغیر رہنا سیکھ لیا تھا۔ شامیر کو حمیرہ کو طلاق دیے 6 ماہ گزر گئے اور میرب اور شامیر کے درمیان خلا یوں ہی قائم رہی۔ آج رات بڑی بھابھی میرب کے کمرے میں آئیں۔ میرب نے اندر آنے کو کہا۔ بھابھی نے بڑے پیار سے میرب کو سمجھایا کہ شامیر کو ایک موقع اور دو، خود کو سنبھالو اور دوبارہ اپنی زندگی میں خوشیوں کو آنے کی دعوت دو۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی، لیکن ماضی میں جس جگ ہنسائی کا وہ سامنا کر چکی تھی وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اگلے سال کے اندر پھپھا جان کا ایک حادثے کے اندر انتقال ہو گیا اور پھپھو بھی بیمار رہنے لگیں۔ سال بھر دل کے عارضہ میں مبتلا رہیں، سب ان کی خدمت میں لگے رہے، تو سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب گھر میں عمیر بھائی اور ان کی فیملی اور دوسری طرف شامیر اور میرب اپنے اپنے کمروں میں الگ الگ رہتے۔ حمیرہ کی بے وفائی، امی ابو کے چلے جانے کے بعد شامیر بھی بہت ٹوٹ گیا۔ اب میرب سے اس کو اس طرح دیکھنا مشکل ہو گیا۔ کیا وہ شامیر وہی شامیر تھا جو چلتے چلتے اسے تنگ کرتا، نوک جھونک کرتا اور زندگی سے بھرپور انسان تھا؟ تو میرب نے خود کو سمجھانا شروع کر دیا کہ مجھے شامیر کو ایک اور موقع دے دینا چاہیے۔ بس یہ پل بہت مشکل تھا جس میں اس نے یہ فیصلہ کیا، لیکن اسے آج بھی اپنی وفا ثابت کرنی تھی۔ عورت کا وہ روپ دکھانا تھا جو اصل میں ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ سو اس نے دوبارہ شامیر کو اپنی زندگی میں آنے پر خوش آمدید کہا، جس سے گھر کا ماحول دوبارہ خوشی میں بدل گیا۔ اب اس بات کو بہت سال گزر چکے تھے۔ اس دوران عمیر بھائی کی 3 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ سب آتے جاتے رہتے اور شامیر اور میرب بھی پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔